بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان پر کب کب ڈیفالٹ کے خطرات منڈلائے اور کس کس حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچا۔ تو معزز سامعین، آج ہم اس سے پردہ اٹھائیں گے کہ پاکستان سب سے پہلے کس گورنمنٹ میں ڈیفالٹ پر پہنچا، اور دوسری بار یعنی کہ اب تو پورے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کن کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے۔ تو معزز سامعین، صرف ماضی کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ملک میں بہت ترقی کے کام کرواتی ہے، وہ جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ نون لیگ نے شروع کروائے ہیں۔ حالانکہ ان میگا پروجیکٹ کے پیچھے جو کرپشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی کرپشن ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ملک میں میگا پروجیکٹ لانچ کیے، ٹھیک ہے لیکن ان کے پیچھے کی جو کرپشن ہے، اب حالیہ جو انہوں نے ملک میں میگا پروجیکٹ بجلی کے کارخانے لگائے، تو اس پر اتنے مہنگے انہوں نے معاہدے کیے کہ وہ عمران خان صاحب آ کر کہہ لیں کہ 5 سال بعد ان معاہدوں کو آدھا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے معاہدے کیے تھے اس وقت تو اس سے بھی کم قیمت پر ممکن تھے، اور پھر انہوں نے یہ معاہدے کیے کہ ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں، ہم آپ کو جو ہے نا ان کا کرایہ دیں گے۔ ایک جو ہے نا لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے۔ تو اس سے بڑا ملک کا نقصان اور ملک کے ساتھ، ملکی خزانے کے ساتھ، قوم کے ساتھ غداری اور ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے مارا۔ تو اسی طرح ماضی میں جو ہے نا انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ M2 یعنی کہ موٹر وے۔ یہ بالکل اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں موٹر وے کا آغاز نواز شریف صاحب نے کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کرپشن کی ایک داستان ہے۔ اور جب انہوں نے موٹر وے کا آغاز کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ 13 سال میری ایج تھی اس وقت، تو انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ موٹر وے بننے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، موٹر وے بننے سے وہ چائنا کی تجارت شروع ہو جائے گی۔ بھائی موٹر وے میں تو عام جو ہے نا بسیں گاڑیاں چلنی ہیں، اس سے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی بات کدھر سے آ گئی؟ تو یہ اخباروں اور اشتہاروں میں اس چیز کو جو ہے نا اتنا اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ جھوٹ کو اتنی کثرت کے ساتھ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ یہ ان کا جو ہے نا ماٹو ہوتا ہے کہ کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں روپے کے میڈیا کو اشتہارات دے کر اپنی خالی کاغذی جو ہے نا ترقی کے یہ دعوے کرتے رہیں، اور عوام نے کیا، یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں 100% آبادی خواندہ نہیں ہے، یعنی کہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اشتہاری ترقی پر جو ہے نا کوئی 2-4 جو پڑھے ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں کہ جی واہ یہ ملک میں جو ہے نا ہمارے میاں صاحب نے یہ منصوبہ لانچ کر دیا، اس کے اخبار نے اتنے فائدے لکھے ہیں، 10 فائدے جو ہے نا اس کے اخبار نے لکھے ہیں کہ جناب ملک ایشیا کا جو ہے نا وہ ایشین ٹائگر بن جائے گا اگر یہ موٹر وے بن گیا۔ تو اس کے بعد جناب پاکستان کا مقابلہ جو ہے نا چائنا سے بھی آگے جو ہے نا تجارت میں چلا جائے گا، تو معیشت پاکستان کی مضبوط ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بلند و باند دعوے۔ اور جب پہلی بار پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو سامعین اس وقت بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی۔ جب 99 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو برطرف کیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت حالانکہ پاکستان کی آبادی بھی بہت کم تھی اور پاکستان میں اتنے زیادہ کہہ لیں کہ فیکٹریز وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کہہ لیں کہ 22 23 24 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا نہیں ہے۔
کہ پاکستان میں سردی کے دن تھے، مجھے یہ بہت اچھی طرح یاد ہے، سردی کے دن تھے اور پاکستان میں 16 گھنٹے جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ یہ حالات ہے پاکستان کے، اور میرا جہاں تک انالیسز ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے جان بوجھ کر یہ اقدام کیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف جب اس وقت سائلون کے دورے پر تھے تو ان کو ہٹا کر ضیاء الدین بٹ کی اپوائنٹمنٹ کی تاکہ میں سیاسی خودکشی حاصل کر سکوں اور اس طرح میں سیاسی طور پر زندہ رہ سکوں اور آنے والے وقت میں دوبارہ آسانی کے ساتھ گورنمنٹ میں آ سکوں۔ تو ملک ڈیفالٹ کیسے ہوتے ہیں؟ جب خزانے کو دونوں ہاتھوں سے اندھا دھن لوٹا اور کھایا جاتا ہے تو تب ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں، وگرنہ جو ہے نا، اگر خزانے کو، ملک کو عمران خان جیسا لیڈر ملے کہ وہ چائے کے ساتھ 2 بسکٹ بھی نہ دے تو پھر ایسے ملک بچائے جاتے ہیں۔ تو خزانے کو دونوں ہاتھوں سے اور بے دریغ باپ کا مال سمجھ کر لوٹا گیا، اور جو قرضے یہ لیتے تھے وہ معاف کروا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب ایسے لوگ ملک کو میسر ہوں گے تو اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ تو اب بھی ان کی گورنمنٹ ہے، تو اب بھی ملک، اب تو پوری قوم کے سامنے ہے نا کہ قومی خزانے میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، $0 ہے، اور جو $6 ارب ہے وہ تو ہمارے تو نہیں ہے نا، اس لیے $0 ہے، وہ تو امانتن ہے اور ان میں سے تو ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ دال لگ جائے وہ وکری گل ہے، یاسی لا لیے کیوں؟ جس طرح کی یعنی کہ جڑا نا ہمارے ان لیڈروں کی حرکتیں ہیں، تو کوئی کہہ لیں کہ بڑی بات نہیں کہ یہ یہاں بھی ایسا کچھ کر لیں۔ تو اگر ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی بار بھی ملک نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیفالٹ ہوا تھا، اور اگر پرویز مشرف گورنمنٹ میں نہ آتے تو قطعاً آج دوبارہ نون لیگ ملک میں نظر نہ آتی۔ یہ پرویز مشرف جیسے بھی تھے وہ ایک الگ میٹر اور ایک الگ ایشو ہے کہ ان کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوا، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا اکانومی کو سنبھالا، اگرچہ امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کی جنگ کے لیے، امریکہ نے ہمیں ڈالر دیے اور یوں پاکستان جو ہے نا سٹیبلائز ہو سکا۔ تو یہ اس وقت ہی ان کا نام و نشان مٹ جانا تھا، لیکن مشرف کے مارشل لا نے ان کو پھر سے سیاسی طور پر زندہ کر دیا۔ تو پاکستانیوں یقیناً ہمیں قطعاً جو ہے نا ایسے لوگوں کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہوں، چاہے وہ کس بھی جماعت میں ہوں۔ قطعاً ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اچھے لوگوں کو چنیں جو پاکستان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو یہ عہد کر سکیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اپنے ملک کو لوٹیں گے نہیں، کرپشن نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو چننا چاہیے کہ جو اپنی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرے، یہ عہد کرے کہ ہم آپ کے پیسوں پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم ملک میں کرپشن نہیں کریں گے، ہم 2 نمبری نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا 2 نمبری کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو یقیناً ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔